الحمد للہ الحمد للہ الذی لا شریک له فی الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہے. مسلمانان عالم یا جہاں جہاں آج پہلا دن ہے عید کا، عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہوں گے اور نماز عید کے بعد بارگاہ الہی کے اندر اپنی مالی قربانی پیش کریں گے. دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس عظیم دن کی خوشی کو مسلمانوں کے لیے حقیقی معنوں میں خوشی بنا دے اور اہل اسلام کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. دوستو، آپ کو معلوم ہے کیا وجہ ہے، یہ کیا پس منظر ہے؟ گوشت آپ پورا سال کھاتے ہیں، لیکن ایک دن ہے جس کے لیے ہر خاص و عام لگا ہے، جانور خرید رہا ہے، خوبصورت ہو، تکڑا ہو، فربا ہو، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے جذبہ کے ساتھ
کیا وجہ ہے؟ میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑا پس منظر ہے اس کا۔ میں گزشتہ 3 جمعوں سے یہ سناتے آ رہا ہوں کہ یہ در حقیقت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانیوں کا تسلسل ہے۔ جو ابراہیم خلیل اللہ کی ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قیامت تک جاری کر دی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ خلیل اللہ کی ادا بھی پسند اسے بھی جاری کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ، ان کی ایک ادا بھی رب کو پسند آئی، اسے بھی حج کا اور عمرے کا رکن بنا دیا ہے۔ اس کے دوڑنے کو صفا اور مروہ کے درمیان حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا ہے۔ خلیل اللہ کا میدان منا کے اندر فرزند کی قربانی کو رب کائنات نے قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی قرار دیا ہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی مرحلہ نہیں تھا۔ ایک بندہ والد سے ٹکر لے توحید کی خاطر، باپ دشمن ہو سنسار کرنے کی دھمکی دے، قوم کے سامنے جا کے ان کے معبودوں کا راز اور ان کی حقیقت بتائے کہ یہ کرنے دھرنے کے لائق نہیں، بادشاہ وقت کے محل میں کھڑے ہو کر رب کی توحید سنائے۔ جب گھر سے لے کر تخت بادشاہی تک ہر شخص ہی مخالف ہو اور پھر وطن چھوڑنے پہ مجبور ہو اور رو رو کے مالک سے مانگے اور اللہ زمانے کے بعد ایک بیٹا عطا کرے، پھر وہ بیٹا بھی ایسا کہ ایک عرصے کے بعد مانگا خلیل اللہ کو ملا، خوشی، میرا دست و بازو بنے گا، میرے مشن میں میرا معاون بنے گا، میری کمر مضبوط ہوگی۔ جہاں ہر طرف سے دشمنی کی صدائیں بلند ہو، اس وقت اولاد کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت بیٹے کی کتنی حاجت ہوتی ہے، کتنی طلب ہوتی ہے نرینہ اولاد کی۔ لیکن جب وہ بچہ پلنے لگے، بڑا ہو گیا، باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، مفسرین میں سے ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کے خلیل کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام والد کے ساتھ 13-14 سال کی عمر کے تھے۔ کتنی عمر کے؟ اب یہ نہ سمجھے کہ بالکل نابالغ چھوٹے بچے تھے، معصوم، بالکل نہیں، 13-14 سال کی عمر کو پہنچے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا؟ مفسرین فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ سعی، کوشش تک پہنچے، جستجو کرنے تک پہنچے، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے، اس وقت باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اولاد سے۔ جب 13-14 سال کا بیٹا ہو، باپ اسے ہر مجلس میں لے کے جاتا ہے، ہر محفل میں لے کے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی میرے بچے کو دیکھے، کتنا خوبصورت بیٹا ہے، اچھی سے اچھی مجلس میں لے کے جاتا ہے، ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، محبت جو ہوتی ہے وہ جوبن پہ ہوتی ہے۔ اس امید پہ پہنچے کہ اب یہ میرا دست و بازو بن گیا، حکم آ جائے کہ اسی کی گردن پہ چھری چلا دو۔ یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے۔ آئیے ذرا اللہ کی کتاب سنانے لگا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ اللہ کے خلیل جب نکل پڑے قوم سے کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں رب کی طرف، سَيَهْدِينِ، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب قوم کو چھوڑ دیا تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین،
اے میرے رب مجھے صالح فرزند عطا فرما. بچہ مانگ رہے ہیں لیکن صالح. رب حب لی من الصالحین، مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت سنا دی. بچہ ملے گا، بڑا تحمل مزاج بردبار ہوگا. لیکن اگلی بات، فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ ان کے ساتھ چلنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گیا، قال یا بنی، فرمایا او میرا بیٹا، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک. امام قرطبی فرماتے ہیں 3 دن لگاتار خواب دیکھی کہ قربانی کیجئے، اور 3 دن کے بعد اٹھتے ہیں اللہ کے خلیل، اپنے لخت جگر کے پاس آتے ہیں، جس بیٹے کو بڑے عرصے سے مانگا اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا، او میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بھی دیکھ کیا تیری رائے ہے. ماذا تری، اللہ اکبر کبیرہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ حکم جب رب کا تھا، آپ کو معلوم ہے نبی کی خواب کیا ہوتی ہے، وحی الہی ہوتی ہے. نبی کی خواب وحی ہوتی ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو بیٹے سے مشورہ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بیٹا نہ مانے پھر؟ فسرین نے سوال کا بڑے بہترین انداز میں جواب دیا کہ بیٹے سے مشورہ اس لیے نہیں لیا کہ اگر بیٹا تیار ہوگا تو پھر جا کے میں ان کو ذبح کروں گا، اگر وہ تیار نہیں تو پھر میں رب کا حکم پورا نہیں کروں گا. ایسی بات نہیں کہ میں نے تو رب کا حکم ہر صورت میں ہر حال میں پورا کرنا ہے. اس امتحان میں، اس عظیم اجر میں اپنے بیٹے کو بھی شامل کرنا ہے کہ دیکھتا ہوں میری تربیت میں پلنے والا بیٹا، میرے گھر میں میری آغوش میں پلنے والا بیٹا، وہ بھی رب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے کہ نہیں. میری تربیت کا ان پہ کیا اثر ہے؟ لیکن قربان جاؤں بیٹا بھی خلیل اللہ کا. قرآن کہتا ہے قال یا ابت افعل، اسماعیل علیہ السلام فوراً کہنے لگی یا ابت افعل، یہ نہیں کیا کر رہے ہیں، مجھے ذبح کر رہے ہیں. کیا میں آپ کا بچہ نہیں ہوں؟ کہ میں آپ کا لخت جگر نہیں ہوں؟ مجھے ذبح کرو گے اپنے ہاتھوں سے؟ نہیں، تربیت ایسی ہے. یا ابت افعل، او میرے بابا جان آپ کر گزریے، ما تؤمر، یوں نہیں کہا جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کریں. یوں بھی کہا جا سکتا تھا نا، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ وہ کریں. نہیں، افعل ما تؤمر، کرنے کا حکم پہلے دیا کہ اب تاخیر نہ کرنا، کہیں باپ پریشان نہ ہو. فوراً جواب دیا افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں. معلوم ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی فہم کو، ان کی فراست کو اور ان کی سمجھ کو دیکھیے.
خلیل اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور بیٹا کہتا ہے جو آپ کو حکم ملا ہے۔ معلوم ہوا اسماعیل علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا باپ نبی ہے، نبی کی خواب جھوٹی نہیں سچی ہوتی ہے، رب کا حکم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا جو آپ کو حکم ملا ہے آپ وہ کر گزریں۔ رہ گیا میرا معاملہ، ذبح میں نے ہونا ہے، کٹنا میں نے ہے، چھری میرے گردن پہ چلے گی تو میں اپنی بات کرتا ہوں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب تو مجھے اگر رب نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ کیا بہترین الفاظ ہیں، کیا بہترین جملے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب تو مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ اتنے سخت مراحل ہیں لیکن ایک ایک ادا میں پھر بھی افراط تفریط نہیں ہے، حواس باختہ نہیں کہ انشاءاللہ کیا نہیں بھول گئے جی۔ کئی لوگوں کو تو یہ ایک فضول سا کام نظر آتا ہے انشاءاللہ کہنا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے پیغمبر نے انشاءاللہ کا جملہ نہیں بلایا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یعنی اشارہ کر دیا کہ چھری کے نیچے گردن رکھنا بڑا مشکل کام ہے، جب گلے پہ چھری چلے اسے برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب رب صبر دے دے تو پھر مشکل نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ کہا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تیار ہو گئے باپ بیٹا چل پڑتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے جب چلتے ہیں تو شیطان آتا ہے، جہاں آج بھی حاجی جا کے رمی کرتے شیطان کو پتھر مارتے ہیں، وہاں آ گیا۔ جی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو پتا ہے بیٹا ہے، اولاد ہے، خوابی تو دیکھی ہے، لیکن قربان جاؤں وہاں اللہ کے خلیل 7 کنکریاں اٹھا کے مارتے ہیں۔ رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے جاری کر دی۔ آج تو وہاں شیطان نہیں باندھا ہوا نا، شیطان تو اس وقت آیا تھا اور اللہ کے خلیل نے اسے مار کے بھگایا۔ پھر دوسرے مقام پہ آیا جسے دوسرا جمرہ کہتے ہیں، حاجی آج بھی وہ ادائیں پوری کرتے ہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے ہری پور والو، حج جو ہے یہ خلیل اللہ کی اداؤں کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ محبت کا ایک سفر ہے۔ یہاں دولت نہیں، یہاں رنگ و نسل نہیں، 2 چادروں میں سفید رنگ کے لپٹا ہوا حالت کفن میں بندہ ہوتا ہے۔ بس اشارہ ہے کہ اللہ میں نے کفن کے 2 ٹکڑے تیار کر کے پہن لیے ہیں، اللہ میں آپ کے حکم کے آگے ہر صورت میں تسلیم ہوں۔ یہی وہ ہے، پتھر مار کے شیاطین کو بھگایا۔ میدان منا میں پہنچتے ہیں، اس پتھریلی زمین میں باپ بیٹا کھڑے ہیں۔ مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب ہے، تقریباً 40,000 احادیث۔ لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، فلما اسلما،
وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل کو جبین کروٹ کے بل لٹا دیا، جیسے آپ جانور کو لٹاتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، جس انداز میں لٹا دیا۔ مسند احمد میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے بابا جان وعلیہ قمیص ابیض، اسماعیل علیہ السلام اس دن سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، کہنے لگے ابا جان میرے پاس اس سفید کپڑوں کے سوا کوئی کپڑا نہیں، تو اگر آپ مجھے ذبح کریں گے میری قمیص خون میں رنگین ہو کے لت پت ہو جائے گی، ظاہر بات ہے ذبح ہوں گا، تڑپوں گا، جان نکلے گی، میرا یہ سفید کرتا خون میں رنگین ہو جائے گا، اس لیے ذبح کرنے سے پہلے میرا کرتا اتاریے، اور جب میں قربان ہو جاؤں تو مجھے اسی سفید کپڑے میں کفن دیجئے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ کے خلیل، اللہ کی قسم بندے کے وجود پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صاحب اولاد جو ہیں ذرا سوچیں اس کو، اس پس منظر میں آئیں اور اپنے ایک لخت جگر کو سامنے کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اتار دیا کرتا اور لٹا دیا، چھری ہاتھ میں ہے، بس چھری جب معصوم گردن پہ رکھتے ہیں، ہری پور والوں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس چھری چلنے سے کچھ عرصہ پہلے آگ میں خلیل اللہ کو ڈالا گیا، آگ کا کام ہی جلانا ہے، آگ کی فطرت ہی جلانا ہے، آگ کی خاصیت ہی بندے کو جلا کے راکھ کرنا ہے، لیکن جب میرا حکم میرے رب کا حکم آ جائے تو آگ جلا سکتی، آگ نے نہیں جلایا خلیل اللہ کو، جس طرح وہاں آگ کا کام جلانا ہے لیکن رب کے کہنے پہ جلا نہ سکی، آج یہاں خلیل اللہ چھری کا کام ہی کاٹنا ہے، چھری کا کام ہی ذبح کرنا ہے، اور پھر گردن اسماعیل معصوم پیغمبر کی ہو، نرم و نازک گردن ہے، ایک نبی کہتا ہے میں ذبح کر ڈالوں، دوسرا نبی کہتا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں، دونوں کی چاہتیں اکٹھی ہیں، ایک نبی ذبح کرنا چاہتا ہے، دوسرا نبی ذبح ہونا چاہتا ہے، لیکن دونوں کا حکم پورا نہیں ہوا، چاہت پوری نہیں ہوئی، چاہت اور مرضی کس کی پوری ہوئی؟ معلوم ہوا اختیار کس کا ہے؟ اللہ ہی کا اختیار چلتا ہے، چھری نہیں چلی، بس یہ گفتگو ہی جاری تھی، گردن پہ رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں قبولیت پا گئی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تیرا خواب کیا ہو گیا؟ سچا ہو گیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلا دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس کو بڑی آزمائش کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اتنی بڑی آزمائش، بدلے میں کیا آیا؟ بس جبریل آئے، ذبیح اللہ کو ہٹایا نیچے سے، اور سفید رنگ کا دمبا جنت سے لایا ہوا خلیل اللہ کی چھری کے نیچے لٹا دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
اور ہم نے فدیے میں دیا، اسماعیل کے بدلے میں دیا، بذبح عظیم، ایک بڑی ذبح، بہت بڑی جنت کی قربانی آ گئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اسی ادا کو پچھلے آنے والوں پر بھی مقرر کر دیا۔ امام الانبیاء بھی مدینہ منورہ میں 10 سال تک لگاتار قربانی کرتے رہے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اور امت آج بھی کرتی آ رہی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چھری چلتی ہے، دیکھتے ہیں اسماعیل پاس کھڑے ہیں۔ بدائع الصنائع میں اگرچہ اس پہ کلام بھی ہے کہ خلیل اللہ جب اسماعیل علیہ السلام کی گلے پہ چھری چلاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبریل مینڈا لاتے ہیں، دمبا لاتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مینڈے پہ چھری چلتی ہے، پاس جب دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام مسکرا کے کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خیر، یہ ہے وہ ایک ادا جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تمام عالم اسلام کی قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ ابھی نماز ادا کی جائے گی۔